السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو آور چینل برائٹ وے 923۔ برائٹ وے کے معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے غسل۔ غسل کرنے کا طریقہ، غسل کی اقسام، طہارت، رفع حاجت کے آداب و مسائل، غسل کے فرائض اور غسل کی سنتیں، غسل کے متعلق چند احتیاطیں، غسل کا مسنون طریقہ، وضو کا مسنون طریقہ، وضو کے بعد کی دعائیں، فرائض وضو کی سنتیں اور وضو کس وجہ سے نہیں ٹوٹتا۔ تو معزز سامعین، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے میرے چینل برائٹ وے 923 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ اپنے ایمان کو تازہ رکھ سکیں۔ برائٹ وے کے معزز سامعین، تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ میرا آج کا موضوع ہے غسل۔ معزز سامعین، غسل 4 طرح کا ہوتا ہے: فرض، واجب، سنت اور مستحب۔ فرض غسل: غسل جنابت، غسل بعد از احتلام، غسل بعد از اختتام حیض یا اختتام نفاس۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں واجب غسل کی۔ میت کا غسل زندہ پر واجب ہے۔ اس کے علاوہ اگر سارے بدن پر نجاست لگ جائے یا بدن پر نجاست لگی مگر نجاست کا مقام مخفی ہو، یعنی یہ معلوم نہ ہو کہ نجاست کہاں لگی ہے، تو سارے جسم کا غسل واجب ہو جاتا ہے۔ سنت غسل: سنت غسل 5 ہیں: جمعہ کی نماز کے لیے غسل، عیدین کی نماز کے لیے غسل، احرام، حج یا عمرے کے لیے غسل اور وقوف عرفات کے لیے غسل۔ مستحب غسل: مستحب غسل کون سا ہے؟ 15 شعبان کو شب عرفہ یعنی 9 ذی الحج کو مدینہ منورہ میں داخل ہوتے وقت، نئے کپڑے پہنتے وقت، مردے کو نہلانے کے بعد وغیرہ وغیرہ۔ غسل کے فرائض: غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا، اس طرح کہ پورے منہ میں حلق تک پانی چلا جائے، ناک میں پانی ڈالنا اور تمام بدن پر ایک دفعہ پانی بہانا، اس طرح کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ غسل کی سنتیں: غسل کی 5 سنتیں ہیں: دونوں ہاتھ پاؤں گھٹنوں تک دھونا، استنجا کرنا اور جس جگہ نجاست لگی ہو اسے دھونا، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، غسل کی نیت کرنا، غسل سے پہلے وضو کرنا اور تمام جسم پر 3 دفعہ پانی بہانا۔ غسل کے متعلق چند احتیاطیں: ناخنوں پر نیل پالش یا جسم کے کسی حصے پر کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو جس کی وجہ سے جسم پر پانی نہ پہنچے۔ اگر بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا، لہٰذا غسل کرتے وقت تمام جسم پر پانی پہنچائیں اور جمی ہوئی چیزوں کو ہٹا دیں۔ غسل ایسی جگہ پر کیا جائے جو باپردہ ہو۔ اگر کھلی جگہ غسل کریں تو اتنا ضرور کریں کہ جس سے ستر چھپ جائے۔ غسل کرتے وقت ننگے بدن دوسرے شخص سے بات چیت نہ کی جائے۔ اونچی جگہ پر بیٹھ کر غسل کیا جائے تاکہ گندے پانی کے چھینٹے بدن پر نہ پڑیں، اور اگر ہاتھ میں انگوٹھی، کان میں بالی یا ناک میں نتھ وغیرہ ہو تو اس کو بھی ہلا لیں تاکہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے، اور اگر پانی نہ پہنچا تو غسل نہیں ہوگا۔ معزز سامعین، اب ہے غسل کا مسنون طریقہ۔ بسم اللہ پڑھ کر غسل شروع کریں۔ پہلے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک دھوئیں، پھر استنجا کریں اور بدن سے تمام حقیقی نجاست دھو ڈالیں۔ پھر وضو کریں۔ وضو کرتے وقت حلق اور ناک میں اچھی طرح پانی پہنچائیں، پھر 3 بار سر پر، 3 بار کندھے پر، پھر 3 بار بائیں کندھے پر پانی ڈالیں کہ سارے بدن پر پانی بہہ جائے۔ اگر غسل کے درمیان وضو ٹوٹ جائے تو نماز کے لیے دوبارہ وضو کریں۔ وضو: قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، جب تک تم نماز کے لیے اٹھو چاہے اپنے منہ اور ہاتھ اپنی کونیوں تک دھو لو، سر کا مسح کر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو کامل نہیں۔ وضو کا مسنون طریقہ: وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ کہیں، 3 بار کلائی تک ہاتھ دھوئیں، پھر 3 مرتبہ کلی کریں، مسواک کریں یا انگلی سے دانتوں کو 3 مرتبہ مل کر دھوئیں۔ روزہ نہ ہو تو غرارہ کر کے اچھی طرح سارے منہ میں پانی پہنچائیں، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو صاف کریں۔ ناک میں نرم گوشت تک دائیں ہاتھ سے پانی بہائیں۔ 3 مرتبہ اس طرح چہرے کو دھوئیں کہ سر کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ پھر 3 مرتبہ پہلے دائیں پھر بائیں بازو کو کونی تک دھوئیں۔ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کریں۔ ہاتھ میں انگوٹھی ہو تو اسے ہلا لیں تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ پھر ہاتھ میں نیا پانی لے کر گرا دیں اور 1 مرتبہ سر اور کانوں کا مسح کریں۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انگوٹھا اور شہادت کی انگلی الگ رکھ کر باقی 3 انگلیاں دونوں ہاتھوں کی ملا کر انگلیوں کا اندرونی حصہ پیشانی کے بالوں کے پیچھے کی طرف پھیر کر چوتھائی سر کا مسح کریں۔ پھر ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں پیچھے کی طرف سے آگے کی طرف پھیر کر 3/4 سر کا مسح کریں۔ پھر شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصہ میں اور انگوٹھے سے بیرونی حصہ میں مسح کریں اور پھر انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کریں لیکن گلے کا مسح نہ کریں۔ مسح کے اس طریقے میں حکمت یہ ہے کہ اس طرح کسی بھی حصے کے مسح میں ہاتھ کا وہ حصہ دوبارہ استعمال نہیں ہوتا جو ایک بار استعمال ہو چکا ہو۔ اس کے بعد دائیں اور پھر بائیں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئیں۔ بائیں ہاتھ کی چھنگلی سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں اور دائیں پیر میں خلال چھوٹی انگلی سے شروع کر کے انگوٹھے پر اور بائیں انگلی میں انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی پر ختم کریں۔ وضو میں ایک عضو کے بعد دوسرا عضو دھوئیں۔ وضو کے بعد کی دعائیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کامل وضو کرے اور پھر یہ کلمات پڑھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے داخل ہوگا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ترمذی شریف میں اس حدیث کے بارے میں یہ دعا بھی آئی ہے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین۔ الہی مجھے اس گروہ میں شامل کر لے جو کثرت سے توبہ کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرتا ہے۔ روایت میں ہے کہ وضو کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی قیامت کے دن اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ترجمہ: اے اللہ تو اپنی تمام تر تعریفات کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش مانگتی ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتی ہوں۔ جو شخص وضو کے بعد آسمان کی طرف نظر کر کے 1 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کی بصارت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ فرائض وضو: پیشانی کے بالوں کی جڑ سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 1 مرتبہ چہرہ دھونا، 1 بار دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، 1 مرتبہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، 1 مرتبہ ٹخنوں تک دونوں پاؤں دھونا۔ ان 4 فرائض میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو بال کے برابر جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ وضو کی سنتیں: بسم اللہ پڑھنا، نیت کرنا،
مسواک کرنا، 3 بار دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہر عضو 3 بار دھونا، 1 بار سارے سر کا مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، وضو کی ترتیب قائم رکھنا، اعضاء کا پے در پے دھونا، یعنی ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھو لیا جائے۔ اب بات کرتے ہیں وضو پر وضو کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے طہارت کے باوجود یعنی وضو ہونے کے باوجود تازہ وضو کیا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ نواقص وضو، وہ امور جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہیں: پخانہ یا پیشاب کرنا، آگے یا پیچھے کے مقام سے نجاست نکلنا، ہوا کا خارج ہونا، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا، کھڑے کھڑے یا سہارا لگائے بغیر سو جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بدن کے کسی حصے سے خون یا پیپ کا بہہ نکلنا، دکھتی آنکھ سے پانی نکلنا، منہ بھر کے قہقہ کرنا، نماز میں قہقہ لگا کر ہنسنا، بے ہوش ہو جانا، دیوانگی طاری ہو جانا۔ محض شک سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے اور اسے شک ہو جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں تو جب تک بدبو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سنے مسجد سے وضو کے لیے باہر نہ نکلے۔ معذور کے لیے وضو کا حکم۔ وضو کے معاملے میں اس شخص کو معذور سمجھا جاتا ہے جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس سے ہر وقت وضو توڑنے والی چیز بہتی رہتی ہو اور مرض سے اتنی مہلت نہ ملتی ہو کہ طہارت سے نماز پڑھ سکے۔ مثلاً کوئی آنکھ کا مریض ہو اور ہر وقت آنکھوں سے کیچ اور میل نکلتا رہتا ہو یا ہر وقت پانی بہتا رہتا ہو، کسی کو پیشاب کا مرض ہو، ہر وقت قطرہ آتا رہتا ہو، کسی کو ری کا مرض ہو اور ہر وقت ری خارج ہوتی رہتی ہو، کسی خاتون کو ہر وقت استحاضہ کا خون آتا رہتا ہو، ان تمام صورتوں میں حکم یہ ہے کہ ایسا شخص ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لیا کرے۔ اس کا یہ وضو اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کوئی دوسری چیز ایسی پیدا نہ ہو جائے جس سے وضو جاتا رہتا ہے۔ مثلاً کسی کو نکسیر کا مرض ہے، اس نے ظہر کا وضو کیا تو اس کا یہ وضو عصر تک باقی رہے گا۔ ہاں اگر نکسیر کے علاوہ اس کو پیشاب آیا یا ری خارج ہوئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ برائٹ ٹی وی کے معزز سامعین، یہ تو تھا میرا آج کا موضوع جس پر میں نے آپ سے تفصیلی بات کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آئی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق وضو اور غسل کرنے پر اور اس پر عمل کرنے پر توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں غسل کی اور وضو کی مسنون دعائیں جو ہیں وہ لازمی یاد کرنی چاہیے، کیونکہ دعاؤں کے پڑھنے سے نہ صرف ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ اس سے بہت زیادہ ثواب اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین، ہمیں ہمیشہ اپنا غسل جو ہے وہ اچھے طریقے سے مسنون طریقے سے کرنا چاہیے اور وضو بھی مسنون طریقے سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پاک رحمت کے صدقے ہمیں اپنے مہربانیوں سے، ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے اور ہمیں اپنے جملہ فیوز و برکات سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو کہ اسلامی انفارمیشن پہ مبنی ہوگی حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا اور نئی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، فی امان اللہ۔ ہیلو ایوری ون، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل برائٹ وے 923، لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ Thank you for watching. Stay with us.